السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بادشاہ نے رات کو گیدڑوں کی آوازیں سنی تو صبح وزیروں سے پوچھا کہ رات کو یہ گیدڑ بہت شور کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ اس وقت کے وزیر بہت عقل مند ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، جناب کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو حاکم وقت نے آرڈر دے دیا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ وزیر صاحب نے کچھ مال گھر بھجوا دیا اور کچھ رشتے داروں میں تقسیم کر دیا۔ اگلی رات کو پھر وہی آوازیں آئیں تو صبح بادشاہ نے وزیر سے فرمایا کہ کل آپ نے سامان نہیں بھجوایا تھا کیا؟ تو وزیر نے فوراً جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، سامان تو بھجوایا تھا۔ اس پر بادشاہ نے فرمایا، تو یہ پھر شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا، جناب سردی کی وجہ سے شور کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ بستروں کا بندوبست کیا جائے۔ وزیر نے حسب عادت کچھ بستر گھر بھیج دیے اور کچھ رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ جب پھر رات آئی تو بدستور آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اسی وقت وزیر کو طلب کیا اور پوچھا، کیا بستروں کا انتظام نہیں کیا گیا؟ تو وزیر نے کہا کہ جناب وہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ پھر یہ شور کیوں؟ تو وزیر نے اب بادشاہ کو تو مطمئن کرنا ہی تھا اور اوکے کی رپورٹ بھی دینی تھی، تو وہ باہر گیا کہ پتہ کر کے آتا ہوں۔ وزیر جب واپس آیا تو مسکراہٹ لبوں پر سجائے آداب عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ شور نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور روزانہ کرتے رہیں گے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو انعام سے بھی نوازا۔ اب یہی حال ہمارے ملک پاکستان کا ہے۔ ملازمین اور عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، مگر یہاں رپورٹ سب اوکے دی جا رہی ہے اور بادشاہ سلامت خوش رہ رہے ہیں۔ ایک دن پڑوسیوں کی مرغی شیخ صاحب کے گھر سے گندم کھا گئی تو شیخ صاحب نے مرغی کو پکڑا اور ذبح کر کے کھا گئے۔ اگلے دن پڑوسیوں کو مرغی نہ ملی تو انہوں نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ہماری مرغی کہیں دیکھی ہے؟ شیخ صاحب نے غصے سے کہا کہ وہ ہمارے گھر کے دانے کھا گئی تھی، اس لیے میں نے اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ پڑوسی بھی غصے میں آ گیا اور بولا کہ شیخ صاحب، آپ تو انتہائی نامعقول انسان ہیں کہ چند دانے کیا مرغی نے کھا لیے، آپ تو پوری مرغی ہی کھا گئے۔ حالانکہ چند دن پہلے آپ کی بلی ہمارا 3 کلو دودھ پی گئی تھی، تو ہم نے کچھ کہا آپ کو؟ شیخ صاحب جھٹ سے بولے کہ اگر میری بلی آپ کا دودھ پی گئی تھی تو آپ بھی میری بلی کھا جاتے، میں نے کون سا منع کیا آپ کو؟ پڑوسی تل ملا کر بولا، شیخ صاحب بلی تو حرام ہوتی ہے۔ شیخ صاحب بولے، تو دوسروں کے دانوں پر پلنے والی آپ کی مرغی کون سی حلال تھی؟ لیکن میں حوصلہ کر کے کھا ہی گیا نا۔ جنہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ حلال اور حرام نہیں دیکھتے۔ چودھری بشیر نے رات خواب دیکھا اور صبح اپنی بیوی پروین کو سنایا کہ میرے ہاتھ میں AK-47 ہے اور ادارے کے گیٹ پر کھڑا ہوں، 2 بندے میگزین بھر بھر کے دے رہے ہیں اور میں فائرنگ کر رہا ہوں۔ پروین نے چودھری کا خواب اپنی پڑوسن رخسانہ کو سنایا۔ 2 دن بعد ویگو ڈالا آیا اور چودھری صاحب کو نامعلوم مقام پر لے جا کر اس کی خوب درگت بنا کر ہفتے بعد گھر کے دروازے پر پھینک گئے۔ اگلے روز پھر ویگو ڈالا دروازے پر آیا۔ چودھری صاحب نکلے
اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں تو بتا چکا ہوں کہ خواب دیکھا تھا، اب کیا ہے؟ ویگو والے نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر آج ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ وہ 2 بندے کون تھے جو آپ کو میگزین بھر بھر کے دے رہے تھے؟ چودھری صاحب نے کہا، سر وہ پروین اور رخسانہ تھیں، اب 1 ہفتے سے پروین اور رخسانہ دونوں غائب ہیں۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا، آپ نے زندگی بھر شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بتایا، یہ میری جوانی کی بات ہے کہ میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا، وہاں نادانی میں میرا پاؤں میرے پاس کھڑی لڑکی کی چادر پر پڑ گیا، وہ سام کی طرح سسکاری مار کر ایک دم پلٹی اور شیر کی طرح دھاڑی، بلڈی ہیل۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ میں گڑبڑا کر معافی مانگنے لگا، پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ بہت ہی پیارے سے دھیمے سے لہجے میں بولی، او معاف کیجئے گا، میں سمجھی کہ میرے شوہر ہیں، بس جناب اس دن کے بعد سے شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اتوار کا دن تھا، شیخ صاحب کی بیوی جو نئی نئی فیصل آباد سے بیاہ کر لائی گئی تھی، اسے سب گھر والوں نے کہا کہ اپنی فیورٹ ڈش بناؤ۔ دلہن بہت خوشی سے بولی، جی ضرور۔ ساس نے پوچھا، تو بیٹا کیا بناؤ گی؟ دلہن بولی، جی آلو اور گوشت۔ یہ سننا تھا کہ ساری شیخ فیملی کو لکوہ سا ہو گیا، جیسے غریب کی بیگم نے کہہ دیا ہو، آپ کا 100 روپے کپڑوں میں ہی دھل گیا ہے، جیسے عاشق کو اپنی محبوبہ کی شادی کا کارڈ ملتا ہے۔ ساری فیملی بولی، خدا کا خوف کرو، 2 چیزیں ایک ساتھ ہی؟ یہ فضول خرچیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ دلہن، پر مجھے تو آلو پسند ہیں۔ شیخ، تو جان ایسی چیز ایڈ کر لو آلو کے ساتھ جو سستی ہو اور ہم زیادہ دیر تک کھا سکیں۔ دلہن بولی، پھر آلو چنگم پکا لواں؟ چائے پی رہا تھا، اماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ آج میرا موڈ خراب ہے۔ لے پھر اماں بولی، تیرا موڈ نہیں، تیری عادتیں، حرکتیں، قسمت، ٹائم سب خراب ہے۔ میں نے کہا، امی ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اور فون چارجر کی تار بھی خراب ہے۔ اماں کہتی، شکل کا بتانا تو بھول گئی، تیری تو وہ بھی خراب ہے، ساتھ ہی ٹھا چپل سر پر لگی۔ اب میرا موڈ تو ٹھیک ہے مگر ماں جی کا سخت خراب ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔